صلی اللہ علیہ رسول کریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. برادران، یہاں تک بات مصنف نے ذکر کی، اپنا دعویٰ عرض کیا اور ساتھ میں ایک اشکال کا جواب دیا. عرض کیا کہ جو دعویٰ ہے مصنف کا کہ علم اجمالی منجز تکلیف ہے لیکن مقتضی علی نحو الاقتضاء ہے، اور ظاہر ہے کہ مقتضی کے اندر قانون ہے جب تک مانع معدوم نہ ہو اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا. مقتضی اس وقت مؤثر ہوتا ہے، اس وقت معلول آتا ہے مقتضی آنے کے بعد جب مانع مرتفع ہو، مانع نہ ہو. تو پس جو ہے وہ مقتضی کے آنے کے بعد دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر مانع آ جائے تو معلول نہیں آئے گا، مؤثر نہیں ہوگا. خب اگر مانع نہ آئے تو وہ مؤثر ہوگا اور معلول آ جائے گا. تو مصنف کے مطابق علم اجمالی یہ منجز ہے تکلیف کے لیے، حجت ہے تکلیف کے لیے علی نحو الاقتضاء مطلقاً کا مطلب ہے کہ خواہ وجوب موافقت قطعیہ ہو یا حرمت مخالفت قطعیہ ہو، ہر دو صورت کے لیے، یعنی ایک طرف کو استعمال کرنے اور دونوں طرفوں کو استعمال کرنے، ہر دو، ایک یا دو، ہر کسی کے لیے یہ علم اجمالی جو ہے صرف اور صرف مقتضی ہے. خوب واضح ہے کہ اگر مقتضی کے آنے کے باوجود مانع آ جائے تو مقتضی اثر نہیں کرتا. مانع کی دو قسمیں ہیں، یا تو مانع عقلی ہوگا، مانع عقلی بھی مانع ہو سکتا ہے اور اس کے آنے کے بعد بھی مقتضی غیر مؤثر ہو جائے گا، اور دوسرا مانع جو ہے وہ مانع شرعی. خوب مانع کے ان دونوں اقسام میں فرق نہیں ہے اس جہت سے کہ دونوں مقتضی کے اقتضاء اور تاثیر کو روک سکتے ہیں. دونوں کی مثالیں عرض کر دیتے ہیں. مانع عقلی جو ہے یہ آتا ہے علم اجمالی جب شبہ غیر محصورہ ہو. مثال کل دی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ نجف میں آتا ہے مثلاً، تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ نجف میں کوئی ایک برتن نجس ہے، علیکم السلام. خوب نجف کے اندر بھی خود لاکھوں کروڑوں برتن ہوں گے، تو ان سب کی نسبت جو ہے وہ علم اجمالی اقتضاء کرتا ہے کہ ان سے رک جائے. لیکن عقل کہتی ہے، یہاں پر دیکھیں معنی عقلی، عقل کہتی ہے کہ اس سے عسر و حرج لازم آئے گا، اختلال نظام لازم آئے گا. وہ برتن میں کھائے نہ کھائے نہ پیے تو کیا کرے وہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو معنی عقلی ہے، عسر و حرج و اختلال نظام وغیرہ، یہ کہتا ہے کہ جو ہے آپ علم اجمالی یہاں مؤثر نہیں ہے، اور علم اجمالی تاثیر سے مانع آ چکا ہے، بالنتیجہ یہاں پر علم اجمالی ہوتے ہوئے بھی مؤثر نہیں ہے. واضح ہوئی بات. تو بس شبہ غیر محصورہ میں، یعنی جب اطراف غیر محصور ہوں، اس صورت میں علم اجمالی کی تاثیر میں عقل یعنی عسر و حرج کا معنی موجود ہونے کی وجہ سے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا معنی عقلی کی مثال. معنی شرعی کی مثال یہاں پر عبارت دی ہے کما ہوا ظاہر قولہ. یہ حدیث ہے، اور ظاہر معنی شرعی کا مطلب ہے کوئی روایت یا آیت ہوگی نا، آیت یا روایت آ کے کہے کہ علم اجمالی کے آنے کے باوجود بھی اس کی اطراف کی موافقت کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر ایک روایت موجود ہے. روایت ہے کل شیء فی حلال و حرام، ہر وہ چیز، غور کیجیے گا ذرا اس میں، ہر وہ چیز جس میں حلال و حرام ہو، تو اس میں فرمایا فَهُوَ لَكَ حلال، یہ آپ کے لیے حلال ہے. حتیٰ تعرف الحرام منہ بعینہ. یہ جو حتیٰ تعرف الحرام منہ بعینہ، یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ حتیٰ تعلم علما تفصیلیا عینیا. بالفاظ دیگر منہ حتیٰ تعرف یعنی تعلم، ٹھیک. الحرام ای تعلم الحرام منہ ای من هذا الشیء المشتبہ بین الحلال والحرام منہ بعینہ ای تفصیلا، علما تفصیلیا. یعنی کیا مطلب؟ اب ذرا جوڑ کے دیکھیے. روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی شے میں شائبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو جب تک کہ علم تفصیلی نہ آ جائے تو اس وقت تک سب حلال ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر علم تفصیلی ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. خب اگر علم تفصیلی حرمت کا نہیں ہے، خواہ علم ہی نہ ہو یا علم ہو اور وہ غیر تفصیلی ہو یعنی اجمالی ہو، ہر دو صورت میں آپ کے لیے اباحت اور حلیت ثابت ہے. واضح ہوئی؟
اور یہاں پر ہمارا شاید مثال کے اندر جو ہم نے عرض کیا تھا مثلا کہ اس کو شک ہے کہ نہیں معلوم الف نجس ہے یا با نجس ہے، الف میں حرام ہے یا با میں حرام ہے. آپ نے الف پہ ہاتھ رکھا تو بذرت قاطع کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حرام ہے؟ نہیں، اس میں کیا ہے، حلال او حرام، شک ہے، نہیں معلوم یہاں حلال ہے یا حرام. بالکل ایسے ہی آپ با میں کرتے ہیں، با میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں حتماً حرام ہے، یا کیا ہے، حلال یا حرام. تو دیکھیں موضوع ہر وہ شے جس میں حلال یا حرام ہو، الف میں بھی حلال و حرام کا شک تھا، با میں بھی حلال و حرام کا شک ہے، اور مولا یہ کہہ رہا ہے کہ جب شک ہو حلال و حرام کا، یقین نہ ہو، تفصیلاً نہ پتہ ہو، تو آپ وہاں پر کیا جاری کریں، اصالۃ الحلیہ، حتیٰ کیا ہے فاولا کا حلال، یہ بھی ہل یہ بھی ہل، دونوں حلال ہو گئے. کب یہ حرام ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس علم تفصیلی آ جائے اور وہ بتائے کہ جی الف حرام ہے اور با حرام نہیں ہے، اس صورت میں آپ کے لیے منجز ہوگا. واضح؟ تو پس یہاں پر ایک مانع شرعی ہے علم اجمالی کے ہوتے ہوئے، علم اجمالی تھا کہ الف یا با میں کوئی ایک حرام ہے، اس کے ہوتے ہوئے دلیل آ گئی، روایت آ گئی، اور روایت نے کہا کہ ظاہری روایت یہ کہتی ہے کہ علم اجمالی غیر مؤثر ہوتا ہے، اور ہر اس صورت میں جہاں علم اجمالی حلال و حرام کے درمیان دائر ہو وہاں پر اصالۃ الحلیہ جاری کریں گے، اور یہ مانع شرعی اس علم اجمالی کو اپنی تاثیر سے روک لے گا. اگرچہ یہ مصنف کا مبنی نہیں ہے، یہاں پہ بطور احتمال عرض کیا، اس لیے عبارت ہے کما ہوا ظاہرو، کما ہوا ظاہرو، یعنی یہ جو روایت ہے اس کا ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مانع شرعی ہے علم اجمالی کی تاثیر سے. آیا یہ مبنی ہے؟ یہ انشاءاللہ بات آئے گی اصالۃ الحل میں یا براعت کے اندر، یہ ابھی کی بحث نہیں ہے. بطور مثال یہاں پہ انہوں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے استفادہ کرے. عبارت دیکھیے گا خوب. نعم کانا کا مطلب ہے، نعم ظاہر ہے اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے ایک بات چل رہی ہو اور اس سے کسی ایک حد تک استدراک کرنا ہو. یہ نعم اصل استدراک ہے اس سے، شبہ بدویہ سے. کیا مطلب استدراک ہے؟ جب مصنف نے رد کیا نا اشکال کے جواب میں اور کہا کہ علم اجمالی شبہ غیر معصورہ میں اور شبہ بدویہ دونوں میں اجتماع نقیضین کا، اجتماع ضدین کا احتمال آتا ہے، تو یہاں پر کسی نے اشکال اٹھایا، مثلا یہ اشکال نہیں، بہرحال مصنف کے اوپر یہ سوال آتا ہے کہ آیا آپ علم اجمالی کو شبہ بدویہ کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ یعنی علم کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی وقت نہیں، جس طرح شک کی کوئی وقت نہیں ہوتی. شبہ بدویہ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی علم نہیں ہوتا، آپ کو شک ہے، پتہ نہیں نجس ہے پاک ہے، خلص، ٹھیک ہے. تو شبہ بدویہ میں مجرد شک ہوتا ہے، جبکہ علم اجمالی میں شک کے ساتھ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علم میں تعیین اطراف نہیں ہوتی. تو یہاں پر ایک مستشکل یا ایک سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے علم کو شک کے ساتھ ملا دیا. آپ فرماتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا. نعم، ہاں، علم شک کے جیسے نہیں ہے، علم قط کے جیسا ہے. علم اجمالی قط کی طرح ہے، کس چیز میں؟ تاثیر میں، لیکن اس کی تاثیر جو ہے اقتضائی ہے، جبکہ قطع تفصیلی کی تاثیر علی ہے، التام. واضح ہوئی نعم کا مطلب؟ نعم، ہاں. کان العلم الاجمالی کا تفصیلی، علم اجمالی جو ہے وہ علم تفصیلی کی طرح ہے، منہ کا شک. واضح ہوئی نا بات ابھی؟ نہ کہ شک کی طرح، بلکہ علم اجمالی بھی علم ہے، اور یہ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے، لیکن کس چیز میں؟ فی مجرد الاقتضاء، اقتضاء میں اگر معنی نہ ہو تو یہ مؤثر ہوگا. لا فی العلیت التامہ، جو جیسا کہ علم تفصیلی ہوتا ہے. علم تفصیلی کی تاثیر علیت تامہ کی طرح ہے، جو ہی آئے گا تو معلول آئے گا، منجزیت آئے گی، جبکہ علم اجمالی جو ہے وہ مقتضی ہے. جب مقتضی ہے تو فیوجب، موجب بنے گا، یعنی جب علم اجمالی آئے تو علم اجمالی موجب بنے گا. تنجز تکلیف ایضاً، وہ بھی تکلیف کی منجزیت کا موجب بنے گا. لو لم یمنع عنہ مانع عقلا، اگر اس کے اقتضاء اور تاثیر سے کوئی مانع عقلی نہ آ جائے تو، یعنی مانع معدوم ہو تو وہ موجب بنے گا منجزیت کا. مانع عقلا، مانع عقلا کما کان المانع عقلا فی اطراف کثیرہ غیر معصورہ، یعنی شبہ غیر معصورہ. اس صورت میں مانع عقلی ہوتا ہے، ہم نے کیا اس کا نام، مانع عقلی کا نام کیا؟ عسر و حرج یا اختلال نظام. او شرعا، مانع شرعا، جیسے کوئی روایت ہے، کما فیما اذن الشارع فی الاقتحام فی الاطراف، فیہا فی الاطراف، جیسا کہ شارع اگر کہہ دے کہ آپ اطراف کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی شارع کی طرف سے اذن آ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ اذن جو ہے شارع کی طرف سے معنی بنے گا علم اجمالی کی تاثیر سے.
کما ہوا ظاہرو کل، ظاہر جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے، اصل میں ظاہر قول ہی کل شیء، یہ ظاہر کل شیء، جیسا کہ اس حدیث کا ظاہر ہے، یہ دیکھیں نا، یہ جزمن نہیں کہا، کا ظہور یہ ہے، ظہور بدوی یہ ہے اس حدیث کا کہ یہ مانع شرعی ہے علم اجمالی کی تاثیر سے، البتہ مبنی نہیں ہے شیخ کا، مصنف کا۔ کون سی روایت؟ یہ کل شیء فیہ حلال و حرام، ہر وہ چیز جس میں حلال اور حرام ہو، فہو لک حلال، تو وہ آپ کے لیے بالفعل حلال ہوگا، یعنی ہر وہ چیز جس میں شک ہو کہ اس میں حلال و حرام ہے، خواہ و بدویہ ہو یا علم اجمالی، احسنتم، ہر دو صورت میں شک ہے نا آپ کو، جب شک ہے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ حتیٰ کب تک حلال رہے گا؟ حتیٰ تعرف الحرام منہ کے ضمیر کل شیء کی طرف، یہاں تک کہ آپ اس چیز میں سے جو حرام ہے اس کو جان لیں، تعرفہ بعینہ، بعینہ متعلق ہے کس کے؟ تعرفہ کے، تعرفہ بعینہ، بشخص ہی، بتعیینہ ہی۔ تو پس یہاں پر اس روایت کے اندر ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ علم اجمالی جب آئے گا تو ساتھ میں یہ روایت کھڑی ہو کر معنی شرعی بن جائے گی، بن نتیجہ پریکٹیکل کیا ہوگا؟ علم اجمالی مؤثر نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں علم اجمالی آئے گا اور مسئلہ حلال و حرام میں ہو، ہاں یہ خیر ذہن میں رکھیے گا، مسئلہ حلیت و حرمت میں ہو، اس صورت میں یہ روایت آ جائے گی۔ ہاں اگر مسئلہ، شوف اخوانی، حلال و حرام میں نہیں ہے، اگر مسئلہ مثلاً جو ہے وہ وجوب اور حرمت میں ہے یا اور میں ہے تو پھر نہیں، یہ صرف اپنے حدود کے تحت معنی بنے گا۔ جہاں پہ شک ہو کہ ھذا حلال او حرام تو وہاں پر اصالۃ الحلیہ جاری کریں گے، بالنتیجہ علم اجمالی ہوتے ہوئے غیر مؤثر ہوگا۔ واضح؟ وبالجملہ کے بعد دلیل ہے، مصنف نے ابھی تک دعویٰ کیا ہے کہ علم اجمالی وہ کیا ہے؟ علم اجمالی جو ہے وہ مقتضی ہے، معنی آئے تو اس کا اقتضا ختم ہو جاتا ہے، یعنی مؤثر نہیں رہتا۔ لیکن کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا اور ہم نے مان لیا، اب کوئی دلیل؟ ہاں کیا دلیل ہے میرے پاس؟ غور فرمائے گا ذرا، تھوڑا دقیق ہے یہ۔ کہا کہ آپ تین چیزوں کو ذرا ملائیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ جو دلیل ہے یہ جمع بین عدت استنتاج، کچھ نتیجے ہیں ان سے آپ نے ملا کے ایک چیز لینی۔ نمبر ایک، علم اجمالی ہو اور شبہ محصورہ ہو، وہاں پر کیا ہے؟ مانع نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مؤثر ہو جاتا ہے، بالنتیجہ آپ دونوں اطراف کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی وہ وجوب موافقت قطعیہ کے لیے مؤثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں مؤثر ہو جاتا ہے۔ شبہ غیر محصورہ ہو، وہاں پر مانع آ جاتا ہے، مانع کیا؟ عسر و حرج، اور عسر و حرج آ کر کیا کہتا ہے کہ یہ تاثیر سے ہو۔ یا مثال کے طور پہ شبہ محصورہ ہی ہے لیکن شارع خاص مورد میں آ کر کہتا ہے کہ دونوں اطراف کو استعمال کر سکتے ہو، جیسا کہ ابھی ہم نے دکھایا کل شیء فی حلال و حرام والی۔ یہ تین چیزوں کو جوڑے ذرا، پھر دوبارہ سے کرتا ہوں۔ نمبر ایک، علم اجمالی شبہ محصورہ، مانع نہ ہو، اس صورت میں کیا ہے جی؟ آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے، وہ مؤثر ہے، وہ علم اجمالی مؤثر ہے، بالنتیجہ آپ کے لیے موافقت قطعیہ واجب ہے، مانع نہ ہو تو ظاہر ہے، یعنی دونوں طرف میں سے کسی کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، شبہ غیر محصورہ ہو، تو جب شبہ غیر محصورہ ہوگا وہاں مانع عقلی ہوگا، اور مانع عقلی کہے گا کہ آپ کسی بھی طرف کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تیسرا یہ ہے کہ شبہ ہے محصورہ لیکن بعض موارد میں شارع کا اذن آ گیا ہے کہ آپ دونوں اطراف کو استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ علم ہے کہ ان دونوں میں سے حتماً کوئی ایک نجس ہے، لیکن شارع کہہ رہا ہے جی میں حلال کرتا ہوں، جب شارع کہتا تو خلص، ٹھیک ہے۔ اور شارع، غور کیجیے گا برادران، شارع مانع شرعی لانے کے بعد ہمیں جو نتیجہ دے رہا ہے وہ موافق ہے کس کے؟ مخالفت قطعیہ کے۔ آپ نے جب الف کو بھی پی لیا، با کو بھی پی لیا، علم کہتا تھا کہ حتماً ان دونوں میں نجس ہے، تو آپ نے مخالفت قطعی کر دی اس علم کی، تو شارع آپ کو خود مخالفت قطعی کروا رہا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جوڑے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی جگہ پہ، اب ذرا تینوں ذہن میں آپ گئی نا، اب ذرا دیکھیے گا، کسی جگہ پہ علم اجمالی کا دونوں اطراف کے لیے مقتضی ہو جانا، مؤثر ہو جانا، اور بالنتیجہ کسی کو استعمال نہیں کر سکتے،
کسی جگہ پر دونوں کو استعمال کرنے کی اجازت مل جانا، کسی جگہ پر ایک اجازت ملنا ایک کی نہ ملنا، یہ سب صورتیں اگر ذہن میں رکھی جائیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ علم اجمالی بحد ذاتی نصف العلہ ہے، جب تک کہ دیگر نصف عدم مانع نازم ہو اس وقت تک مؤثر نہیں ہے۔ بس موافقت قطعیہ ہو جیسا کہ پہلی صورت میں تھی، یا مخالفت قطعیہ ہو جیسا کہ آخری صورت میں تھی، ان دونوں کی صورتیں ہم نے دکھائیں کہ ممکن ہے۔ مانع نہ ہو تو موافقت قطعی واجب، مانع آ جائے دونوں طرف سے آ جائے تو مخالفت قطعی بھی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا مگر اس صورت کے ساتھ جب ہم علم اجمالی کو مقتضی مانے تو۔ واضح ہوئی بات؟ بس یہ تین شقوں کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ ہم علم اجمالی کو نصف العلہ مانے، نصف مؤثر مانے، اور نصف دیگر جو ہے وہ عدم مانے۔ جہاں پر عدم مانے ہوگا وہ مکمل مؤثر ہو جائے گا، جہاں پر مانع آ جائے گا وہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ واضح ہے برادران؟ تو پس مقتضا ان تین چیزوں کا یہی بنتا ہے کہ علم اجمالی اقتضا رکھتا ہو، مقتضی ہو، نہ کہ علت ہو۔ ملاحظہ کیجئے عبارت، وبالجملہ قضیۃ صحت المؤاخذہ، قضیہ یعنی مقتضا، صحت المؤاخذہ علی مخالفتہ یعنی منجزیت۔ موئی ہم نے کہا تھا نا منجزیت یعنی استحقاق العقاب، هذا ہوا مقتضى استحقاق المؤاخذة على مخالفة العلم الإجمالي مع القطع به بالحكم بين اطراف محصورہ۔ یہ پہلی صورت شبہ محصورہ ہو، اس صورت میں آپ کے لیے موافقت قطعی واجب ہے، یعنی کسی بھی طرف کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کو بھی استعمال کریں گے تو استحقاق خوبہ، ٹھیک؟ تو شبہ محصورہ ہو، معنی مفقود ہو، اس صورت میں علم اجمالی مؤثر ہوتا ہے اور موافقت قطعی واجب کر دیتا ہے۔ اس کا تقاضا ایک شک وعدم صحت المؤاخذہ مع عدم حصر الاطراف، اطراف غیر معصور ہوں، شبہ غیر معصورہ ہو، اس صورت میں آپ کسی بھی طرف کو استعمال کریں آپ استحقاق قبا نہیں رکھتے۔ یعنی کیا مطلب؟ منجز نہیں ہے۔ استحقاق قبا یعنی منجز، بابا آسان لفظوں میں۔ شبہ معصورہ ہو، معنی موجود نہ ہو تو منجز، ٹھیک؟ شبہ غیر معصورہ ہو چونکہ معنی عقلی ہے لہذا غیر منجز۔ دو، او مع الاذن فی الاقتحام فی الاطراف المحصورہ، اطراف محصورہ میں اگر شارع اقتحام اور ارتکاب کا اذن عطا کرتے، جس طرح سے کہ پچھلی روایت میں نظر آ رہا تھا، یعنی معنی شرعی ہو جائے، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا ہوگا؟ مؤثر نہیں ہوگا، منجز نہیں ہوگا، بلکہ دونوں اطراف کو آپ استعمال کر سکتے، مخالفت قطعی تک جا سکتے ہیں آپ۔ یہ تین صورتوں کا مقتضا یہ ہے، ان تینوں کو ملائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کیا؟ کون العلم الاجمالی مقتضیا للتنجز لا علۃ تامہ، کہ علم اجمالی جو ہے وہ نصف مؤثر ہو، مقتضی ہو منجزیت کے لیے، حجیت کے لیے، نہ کہ علت تامہ ہو۔ بھئی واضح ہے اگر کسی جگہ پر علت تامہ ہوتا، ٹھیک، تو پھر رزلٹ ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہیں پر بالکل دونوں طرف حرام، کہیں پر بالکل دونوں طرف استعمال کر سکتے ہیں، کہیں پر ایک کر سکتے ہیں ایک، یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک حد تک مؤثر ہے، اگلا فیصلہ دوسرا حصہ کرتا ہے۔ عدم معنی جہاں ہوگا یہ مؤثر ہو جائے گا، معنی موجود ہوگا تو غیر مؤثر ہو جائے گا۔ ارجو واضح برادر؟ یہ وجہ ہو۔ یہاں تک جو ہے مصنف نے اپنی بات اور اپنی دلیل اور اپنی مثالیں عرض کی اور بات مکمل ہوگی۔ اب جو ہے اصل میں یہ مقدمہ تھا جناب شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ۔ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کفایہ جو ہے اصل میں شیخ اعظم صاحب کو ہی تقریباً مخاطب ہے اور اسی لیے کفایہ کی شروحات سے ہٹ کے اگر کوئی صحیح طریقے سے اس کو حل کرنا چاہ رہا ہے تو دو چیزوں کو ضرور متن میں، ایک تو رسائل جو ہے شیخ کی اس باب میں جا کے وہاں چیک کر لیں، اور دوسرا جو حاشیہ ہے اخند کا رسائل کے اوپر، یہ دونوں بندہ ملاحظہ کر لینا تو یہ آپ کو حلوہ لگنا شروع ہو جاتی ہے کفایہ، کیونکہ یہ ساری باتیں وہاں تفصیل سے ہو چکی ہوتی ہیں، یہاں صرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کو نقد کرتے ہیں یا تعریض کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اگلی جو عبارت ہے برادران یہ دوسری رائے ہے، کہا تھا نا فیہ اشکال حل العلم الاجمالی کذالک حل العلم الاجمالی کالتفصیلی فی العلیت التامہ، جواب فیہ اشکال فیہ اقوال، قول اول مصنف کا تھا اور وہ ہے کہ علم اجمالی نصف مؤثر ہے، علم اجمالی جو ہے وہ مقتضی ہے، اور اگلا فیصلہ کہ وہ مؤثر ہوگا نہیں ہوگا وہ عدم معنی کرے گا۔ یہاں پہ اب رائے عرض کر رہے ہیں کس کی؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہاں پہ تو بڑی کھلی تعریض کرتے ہوئے ضعیف جداً مبالغہ کہا، ٹھیک ہے جی۔
شیخ کی ذرا غور کیجیے گا برادران، یہ بس اوقات ان الفاظ میں الجھ جاتے ہیں، پہلے الفاظ سیٹ کر لیں ہم۔ یاد ہے ہم نے کل شروع میں 3 چیزیں عرض کی تھی، موافقت قطعیہ، موافقت احتمالیہ اور مخالفت قطعیہ۔ آسان لفظوں میں مجھے شک ہے کہ یا الف یا با ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو موافقت قطعی کروں گا میں علم کی، یعنی کیا مطلب؟ دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ موافقت قطعی یہ ہے نا، میں نے نہ اس کو کھایا نہ اس کو کھایا، دونوں کو میں نے نہیں کھایا، اس کا مطلب ہے حتماً میں نے موافقت کر لی اس کی۔ ٹھیک، موافقت احتمالی کیا ہے؟ ایک کو میں کھا لوں اور دوسرے کو، تو دوسرے کو نہیں کھایا، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ ہو، تو بھی نتیجہ احتمالاً میں نے پاسداری کی ہے، اس علم کی موافقت کی۔ مخالفت قطعی کیا ہے؟ کہ میں دونوں کو استعمال کر لوں۔ اچھا، موافقت قطعی جو ہے یہ تو سائڈ پر رکھیں، موافقت قطعی یعنی دونوں طرف کو چھوڑ دو، یہ تو ایک طرف رکھیں۔ آج ذرا اس کی نسبت کہ جب آپ نے موافقت احتمالی کی، جو ہی آپ نے موافقت احتمالی یعنی ایک کو کھا لیا، مطلب یہ ہے نا، ہاں، تو موافقت احتمالی، جو ہی آپ نے موافقت احتمالی کی تو اس وقت اس کا لازمہ ہے مخالفت قطعیہ کو ترک کیا۔ محیط جی، یہ دونوں برابر ہیں، شیء واحد ہے۔ آپ نے چھوڑ دے موافقت مخالفت، آپ نے خارج سے الف کو استعمال کیا، اس کو پی لیا، یعنی آپ نے موافقت احتمالی کی۔ موافقت احتمالی کس کی نسبت ہے؟ وہ جو آپ نے چھوڑا ہے، اس کو نہیں پیا نا، ہو سکتا ہے کہ اس میں نجاست ہو اور آپ نے موافقت کی۔ اگرچہ موافقت احتمالی جہاں جہاں ہوتی ہیں، مخالفت احتمالی وہاں وہاں ہوتی ہے۔ اگر با کی نسبت موافق ہیں آپ، الف کی نسبت مخالف بھی تو ہیں آپ، مویچی، تو جہاں پر بھی موافقت احتمالی ہے وہاں پر ساتھ میں مخالفت احتمالی ہے۔ غور کیجیے گا، جہاں پر بھی آپ نے مخالفت یا موافقت احتمالی کی تو اس کا مطلب ہے کہ مخالفت قطعیہ، مخالفت قطعیہ کیا تھی؟ دونوں کو پی لیتے، اس کو ترک کر دیا۔ یعنی جہاں پر بھی موافقت احتمالی ہو، یعنی ایک کو چھوڑ دیں تو ایک کو پی لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مخالفت قطعیہ کو ترک کر دیا۔ ارجو واضح برادران؟ پس یہ تعبیر برابر ہے۔ نمبر 1، موافقت احتمالیہ برابر ہے ترک مخالفت قطعیہ کے۔ امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا ایک طرف، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ 2 شکیں آ گئی، نمبر 1 موافقت قطعیہ یعنی دونوں کو چھوڑ دیں، ہادہ، اس کے مقابلے میں دوسری شک کیا ہم نے رکھی؟ موافقت احتمالی کہیں اس کو یا ترک مخالفت قطعی کہیں، شیء واحد۔ یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ علم اجمالی جو ہے مقتضی ہے بالنسبہ الی وجوب الموافقت القطعیہ، مقتضی ہے بالنسبہ الی وجوب موافقت القطعیہ، اور علم اجمالی علت تامہ ہے بالنسبہ الی وجوب الموافقت الاحتمالیہ، یا کہیں الی حرمت ای ترک مخالفت القطعیہ۔ یہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے، واضح ہو گیا نا یہ؟ ٹھیک ہے۔ خوب، اب آسان لفظوں میں بیان کریں کہ کیا مطلب موافقت قطعیہ کے وجوب کے لیے علم اجمالی جو ہے وہ مقتضی، کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ علم اجمالی دونوں اطراف کی نسبت آ کے یہ کہتا ہے کہ میں مقتضی ہوں، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ دونوں کو چھوڑ دو۔ اگر مانع آئے اور آ کے کہے کہ ایک کو استعمال کر لو تو مسئلہ نہیں ہے، چونکہ مقتضی کی شان یہ ہے کہ مانع آ جائے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، واضح؟ تو دونوں کو چھوڑنے اور دونوں کو ترک کرنے کا مطلب یہاں پر موافقت ہے نا جی، دونوں کو ترک کرنے کا مطلب یہاں پر موافقت قطعی ہے۔ تو موافقت قطعی کی نسبت علم اجمالی مؤثر ہے، نصف علت ہے۔ خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک طرف کے بارے میں مانع شرعی عقلی آ جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ادھر آ جائیں کہ موافقت احتمالی کے وجوب میں، وجوب موافقت احتمالی کی نسبت علم اجمالی کیا ہے؟ علت تامہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ علت تامہ کا مطلب یہ کہ کہتا ہے کہ جو ہی علم اجمالی آئے تو یہ کہتا ہے کہ کم از کم ایک جو طرف ہے نا اس کو تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے تو میں علت تامہ ہوں، اس کی حرمت کے لیے۔ الف یا با ان میں سے کوئی ایک چن لیں جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوسری ایک طرف جو ہے مجھے دے دیں، اس ایک طرف کو میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، جو ہی علم اجمالی آئے گا فوراً ایک طرف کی جو ہے یعنی موافقت احتمالی یعنی ایک طرف جو ہے کی حرمت ثابت کر دے گا۔ واضح ہوئی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ لاکھ معنی آئیں، احسنتم، علم اجمالی کی ایک طرف کی نسبت، ٹھیک، موافقت احتمالی کے وجوب کی نسبت تاثیر اپنی جگہ قائم رہے گی، کوئی معنی اس کی تاثیر کو نہیں روک سکتا۔ واضح ہوئی بات؟
اگر اس کو ان سب اصطلاحات کو ایک طرف رکھے سادہ الفاظ میں بیان کریں تو یہ کہ علم اجمالی دونوں کی نسبت مقتضی ہے، ذرا معصوم ہو جاتا ہے، نصف علت ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو چھوڑ دیں، لیکن کوئی معنی آئے تو بسم اللہ ایک کو استعمال کر لینا، لیکن ایک کی نسبت تو نہیں ہو سکتا، ایک کی نسبت تو حتماً میں مؤثر ہوں، اور اس ایک کی نسبت جتنے معنی بھی آ جائیں میری تاثیر مکمل ہے۔ واضح؟ بس شیخ اعظم کے مطابق، خلاصہ برادران، شیخ اعظم کے مطابق یہ محال ہے تصور کہ علم اجمالی آنے کے بعد آپ دونوں کو استعمال کریں۔ محال ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مخالفت قطعیہ دونوں کو استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ بات واضح ہوئی نا برادران؟ نہیں واضح؟ ٹھیک ہے۔ اخوند اور شیخ کا کہاں فرق ہے؟ ایک کو استعمال کرنے کی نسبت دونوں ایک جگہ پر ہیں۔ اخوند بھی کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک کے لیے جو ہے مقتضی ہے، اگر معنی آتا تو معنی آ کر جو ہے وہ ایک کو استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس شق میں شیخ اور اخوند دونوں ایک جگہ پر ہیں، ایک پیج میں، لیکن دونوں کو بیک وقت استعمال کرنے کی اجازت یہاں پہ آ کے اختلاف ہے۔ اخوند کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی معنی آئے اور کہے کہ دونوں طرفوں کو استعمال کرو، اور معنی آئے تو ہو سکتا ہے یہ۔ اخوند کہتے ہیں ہو سکتا ہے، چونکہ مقتضی ہے میرے مطابق، ایک طرف کے لیے بھی مقتضی ہے، دو طرف کے لیے مقتضی ہے، جبکہ شیخ کے مطابق احسن ایک کی نسبت کم از کم علت تامہ ہے، لہٰذا اگر معنی آئے، ہزار معنی آئیں، وہ ایک طرف کی نسبت اس کی تاثیر کو نہیں روک سکتا۔ امید ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ اصطلاحی زبان میں سے کہتے ہیں کہ عند الشیخ العلم الاجمالی مقتضی فی وجوب الموافقت القطعیہ، ٹھیک، وہو علت تامہ فی وجوب الموافقت الاحتمالی ای ترک المخالفت القطعیہ۔ یہ اصطلاحیں جو شروع میں عرض کی ہیں، اگر نہ حل ہوا تو اس کو سن لیجئے گا دوبارہ۔ وَأَمَّا احتمال یعنی رائے، یہ جو رائے ہے شیخ کی، احتمال ان العلم اجمالی بنحو الاقتضاء مقتضی ہوتا ہے بالنسبہ الی لزوم الموافقت القطعیہ، دونوں کے ترک کرنے کی نسبت اور موافقت قطعی کے لازم ہونے کی نسبت مقتضی ہے۔ وبنحو العلیت التامہ، اور علت تامہ ہوتا ہے بالنسبہ الی وجوب الموافقت الاحتمالی، وجوب موافقت الاحتمالی یعنی ترک المخالفت القطعیہ، شیء واحد۔ ٹھیک، یہ جو احتمال ہے، یہ جو رائے ہے، یہ رائے فضعیف جداً، یہ ضعیف ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل برادران یہ کوئی نئی نہیں ہے، دلیل وہی ہے جو پیچھے بھی بارہا عرض ہوئی ہے۔ شیخ اعظم سے پوچھتے ہیں کہ ایک شق کی نسبت، ایک طرف کی نسبت آپ علت تامہ کیوں بنا رہے ہیں، دو طرف کی نسبت آپ مقتضی کیوں بنا رہے ہیں؟ چلیں مقتضی میں تو ہم اور آپ برابر ہیں، اس لیے مقتضی کو نہیں چھوڑیں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ آپ بتائیں کہ ایک شق کی نسبت آپ نے علم اجمالی کو علت تامہ قرار دیا، کس خوف سے؟ اگر مقتضی بناتے ہیں، موافقت احتمالی کی نسبت بھی مقتضی بنائیں تو مشکل کیا ہے؟ اصل تو سوال ہی ہونا چاہیے نا۔ آپ نے موافقت قطعی کی نسبت مقتضی بنایا ہماری طرح سے، جزاک اللہ خیر، لیکن موافقت احتمالی کی نسبت آپ نے اس کو علت تامہ بنا دیا۔ اگر یہاں پہ مقتضی بناتے ہماری طرح تو کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل تھی جس کی وجہ سے آپ نے مقتضی نہیں کہا اور اس جگہ پر آ کے آپ نے علت تامہ کہا ہے؟ وہ نقطہ بتائیے، غور کیجیے۔ شیخ فرماتے ہیں اگر میں یہاں پر بھی آپ کی طرح مقتضی کہتا ہے، اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ علم اجمالی آنے کے باوجود اس کی مخالفت قطعی ہو سکتی ہے، یہی مطلب بنتا تھا نا۔ جیسا کہ آپ نے یہ مطلب قبول کیا ہے کہ اگر معنی شرعی، ہم نے کہا تھا مثال حلال یا حرام ہے الف، حلال یا حرام ہے با، اور شارع کہتے ہیں کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، تو ہم نے کہا الف کو بھی استعمال کرو اس دلیل کے ذریعے، با کو بھی استعمال کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا پتہ؟ آپ نے علم اجمالی کی مخالفت قطعی کر دی۔ آپ کو اس بات کا قط تھا کہ ان دونوں میں سے حتماً ایک جگہ شراب ہے، ٹھیک، اور آپ نے اس علم کے مطابق جو حتماً حرام تھا اسے ارتکاب کر لیا۔ تو غور کیجئے گا، علم اجمالی نے کم از کم ان دونوں کی مجموعی حرمت کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے، تعین اس کی حرمت نہیں، اس کی حرمت نہیں، لیکن مجموعی حرمت کو ثابت کر دیا تھا۔ یہ حرمت جو ہے آپ کے لیے فعلی ہو چکی تھی۔ اگر یہ حرمت فعلی ہو چکی تھی
اور پھر اس کے بعد شارع آپ کو اذن دیتا ہے اباحہ کا، وہ بھی حکم ظاہری فعلی. هذا شنو؟ اجتماع الحکمین الفعلیین. اور اجتماع الحکمین الفعلیین یعنی اجتماع الضدین. واضح؟ اور اجتماع الضدین جس طرح خود باطل ہے، اس طرح اجتماع الضدین کا قطع باطل ہے، اور یہاں پر قطعاً آپ اجتماع ضدین کے مرتکب ہیں. پس اس قطع باجتماع ضدین چونکہ محال ہے، اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ موقف اختیار کیا کہ موافقت احتمالی یا ترک مخالفت قطعی کی نسبت یہ علت تامہ ہے. لہٰذا ایک طرف کی چھوٹ مل سکتی ہے، دوسری طرف کی چھوٹ نہیں مل سکتی، اس کی نسبت وہ مؤثر تام ہے. یہ وجہ واضح برادران؟ تو پس اصل مشکل، اصل نقطہ شیخ کا یہ جو علت تامہ قرار دیا انہوں نے ترک مخالفت قطعیہ کی نسبت، اس میں نقطہ کیا ہے کہ اس کو اگر میں اجازت دیتا ہوں اور مقتضی کہتا ہوں تو اس کے لازم آتا ہے القطع والجزم باجتماع النقیضین اجتماع الضدین، والجزم باجتماع الضدین محال مثل اجتماع الضدین. یہ ہے جواب. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مخالفت احتمالیہ کی نسبت بھی یہ علت تامہ ہے. تو مخالفت نہ تعبیر موافقت احتمالی ہی رکھیں، چونکہ مخالفت احتمالی کے ساتھ ہو سکتا ہے دوسرے کو آپ ارتکاب کر لیں تو مخالفت قطعی ہو جائے، اس لیے تعبیر موافقت احتمالی ہی بولیں گے. بولنے میں موافقت احتمالی آئے گی تاکہ آپ حتماً ایک کو ترک کر رہے ہوں. واضح ہوئی؟ اگرچہ میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں توأم ہیں، ہوتا اس طرح سے، لیکن آپ تعبیر موافقت کی بولیں گے تاکہ محفوظ رہے کہ ایک کو آپ نے ترک کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گیا شیخ کا نقطہ. اس کا رد کیا ہے؟ آخوند اس کے رد کرتے ہیں، اور رد آپ کے ذہن میں ہے کیا ہے؟ دونوں فعلی نہیں، یہ تو اصل رد ہے نا، یہ تو اصل رد ہے، نقدی رد جو پیچھے کل بھی عرض کیا تھا. آپ فرماتے ہیں ایوہ شیخ آدم رحمک اللہ، جس طرح سے اجتماع ضدین کا قطع باطل ہے، اجتماع ضدین کا احتمال بھی باطل ہے. اور یہ ہم بارہا یہ کہہ چکے، چونکہ اجتماع ضدین مقطوع العدم ہے، اور مقطوع العدم کا جس طرح سے قطع کرنا باطل ہے، ظن بھی باطل ہے، احتمال بھی باطل ہے، چونکہ اس کا عدم قطعی ہے. ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا اگر قطع بے اجتماع ضدین باطل ہے تو بابا احتمال بے اجتماع ضدین بھی باطل ہے. اور غور کیجیے گا، اور اگر آپ شق اول میں یعنی موافقت قطعی کے نسبت آپ مقتضی قرار دے رہے ہیں، غور کیجیے گا، موافقت قطعی کی نسبت علم کو مقتضی قرار دے رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معنی آ جائے تو وہاں پر ایک شق کو ایک طرف کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جب آپ نے ایک طرف کو استعمال کیا تو ہو سکتا ہے احتمال یہ ہے کہ اسی کے اندر حرمت ہو، تو آپ نے احتمالاً اجتماع ضدین کر دیا. نہیں واضح ہوا برادران؟ یہ اگرچہ پچھلی بحث اور اس سے پچھلی بحث مستحضر ہے، ان کے ذہن میں آ جانا چاہیے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہاں پر موافقت احتمالی کے وجوب میں آپ نے اس لیے کہا کہ موافقت احتمالی کے لیے علت تامہ ہے، چونکہ اگر علت تامہ نہ مانے، مقتضی مانے اور بن نتیجہ مانے آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ بنے گا کہ آپ کو قطع ہو جائے گا کہ دو حکم ایک وقت میں اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر ان دو میں سے کسی ایک کے استعمال کی اجازت بھی مل جائے، یعنی کیا مطلب؟ موافقت قطعیہ اٹھ جائے، دو حرام ہے نا، دو کے اوپر شک ہے کہ یہ حرام ہے یہ وہ حرام ہے، اگر ان میں سے کسی ایک طرف کی اجازت مل جائے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کو احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ضدین اکٹھے ہوں. کہ کس طرح سے احتمال ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف اباحہ فعلیہ آ گئی، حکم ظاہری جو بھی آیا ہے ایک طرف کا، اور دوسرا جو ہے نا آپ نے ایک گنا تو مخالفت کر لی اس کی، ہو سکتا ہے اسی کے اندر حرام ہو. بن نتیجہ حکم حرمت اس طرف کا اور حکم اباحت اس طرف کا، ایک ہی شے کے اوپر ایک ہی وقت میں احتمال یہ ہے، ہاں احتمال یہ ہے کہ ایک ہی شے ایک ہی وقت میں حرمت بھی ہو جو علم اجمالی نے دی ہے، اور اباحہ بھی ہو کہ جو معنی احسن تم شارع نے دیا ہے. تو جس طرح سے کہ قطع بے اجتماع ضدین محال ہے اور علت تامہ آپ نے مانی ہے موافقت احتمالی کی نسبت، تو اسی بنیاد پہ، اسی نقطے کی بنیاد پہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ موافقت قطعی میں بھی علت تامہ کہہ دیتے، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کیا کہ العلم الاجمالی علت تامۃ فی وجوب الموافقہ القطعیہ و فی وجوب الموافقت الاحتمالی. ارجو واضح لولا.
چونکہ دونوں کے اندر برابر محال ہے. اور جو جواب ایھا الشیخ آپ احتمال اجتماع نقیضین میں دیں گے وہی جواب ہم قطع باجتماع ضدین میں دیں گے. اور چونکہ اجتماع ضدین کا قطع یہاں پہ لازم نہیں آ رہا، کیوں؟ چونکہ دونوں فعلی نہیں ہیں، بن نتیجہ وہاں پر احتمال بھی نہیں آ رہا، بن نتیجہ ہم نے جو کہا کہ مقتضی ہے وہ حق ہے. امید ہے واضح ہو گیا ہوگا. عبارت دیکھیے، ضعیف جدا ضرورتا، ضرورتا یہ مفعول لہو ہے ضعیف کا. یہ جو احتمال ہے، یہ جو رائے ہے کہ موافقت قطعی واجب ہونے کی نسبت مقتضی ہے اور مخالفت قطعی کے ترک کرنے کی نسبت علت تامہ ہے، یہ رائے ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے. ضرورتا چونکہ بدیہی سی بات ہے کہ ان احتمال ثبوت المتناقضین، احتمال کس صورت میں آتا ہے برادران؟ احتمال اجتماع ضدین، یعنی ثبوت المتناقضین یعنی ضدین، احتمال اجتماع ضدین یہ کس صورت میں آتا ہے برادران؟ ہاں ٹھیک ہے، بنائے تھوڑا ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر موافقت قطعی کی نسبت مقتضی ہو اور معنی آ جائے تو یہاں پر بھی تو احتمال ہے کہ اس جس میں اباحت آئی ہے اس شک کی نسبت احتمال ہے کہ یہاں پہ حرمت علم اجمالی کی وجہ سے، اباحہ معنی کی وجہ سے، وہ اشارے کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. تو یہاں پر احتمال ہے کہ دو حکم حرمت اور اباحہ احتمال ہے کہ اکٹھے ہو گئے ہوں. جب معنی آ گئے تو پھر احتمال آنا ہی نہیں چاہیے. بابا معنی کس سے؟ اقتضاء سے معنی عزیزم، وہ معنی اقتضاء سے بالفاظ دیگر شارع کی طرف سے اجازت آ گئی، یعنی اباحہ آ گئی ہے. معنی اقتضاء کی نسبت ہے، نہ حکم کی نسبت ہے. واضح؟ پس یعنی آپ کو الف اور با جب علم اجمالی ہے تو احتمال ہے کہ یا با الف حرام ہے یا با حرام ہے. موچی احتمال ہے نا یہاں حرمت ہو الف میں. شارع کی طرف سے اذن آ گیا اور شارع نے کہا کہ الف کو استعمال کرو، یہ مباح ہے، تو الف کی نسبت علم اجمالی کہہ رہا ہے حرمت، ٹھیک، شارع نے کہا اباحہ. تو یہاں پر احتمال ہے الف کی نسبت کہ یہاں پر اجتماع ضدین ہو گیا ہو، احتمال ہے نا. تو احتمال بھی باطل ہے جس طرح سے قطع باطل ہے. تو پس یہ احتمال ثبوت المتناقضین کس کی طرف اشارہ ہے؟ اقتضاء بالنسبہ الی موافقت قطعیہ. احسنتم، یہ اشارہ ہے الاقتضاء بالنسبہ الی موافقت القطعیہ. اجتماع ضدین کا احتمال جو کہ شق اول سے آتا ہے، یعنی جب آپ علم اجمالی کو مقتضی کہتے ہیں موافقت قطعیہ کے لیے، ٹھیک، یہ احتمال کل قطع بثبوت المتناقضین، احتمال ہو یا قطع ہو اجتماع ضدین کا، ثبوت متناقضین اجتماع ضدین. جس طرح سے قطع محال ہے، احتمال ثبوت المتناقضین کل قطع بثبوتہما فی الاستحالہ، احتمال بھی اس طرح سے محال ہے جس طرح سے قطع باجتماع ضدین محال ہے. اور یہ قطع باجتماع ضدین کہاں لازم آتا ہے؟ جب دونوں کی مخالفت کریں. شاباش، جب آپ دونوں کی مخالفت کریں تو آپ نے حتماً ضدین کو جمع کر دیا. ایک طرف اباحہ جس نے دونوں کو مباح کر دیا، ایک طرف علم اجمالی جو کہہ رہا ہے حتماً ایک جگہ حرام ہے. سنتم ارجو واضح؟ یہ عین پیپروں میں آنے والی باتوں میں سے. ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین کالقطع بثبوت المتناقضین فی الاستحالہ. تو شیخ آپ نے جس خوف سے، جو کہ قطع باجتماع ضدین تھا، جس خوف سے آپ نے مخالفت قطعیہ کے ترک کو علت قرار دیا، وہی نقطہ اور وہی خوف تو یہاں پر بھی ہے. اگرچہ وہ بشکل احتمال ہے اور وہاں بشکل قطع تھا، اگرچہ قطع اور احتمال کا یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں دونوں برابر ہیں. فلا یکون عدم القطع بذلک معہا. اچھا، جب احتمال اجتماع ضدین آگے اس کا تتمہ ہے، جب احتمال اجتماع ضدین باطل ہے، ٹھیک، تو پس اگر قطع نہ ہو اور احتمال ہو، کس صورت میں احتمال آ رہا ہے برادر؟ پھر پوچھوں گا میں آپ سے، احتمال اجتماع ضدین کس صورت میں آ رہا ہے؟ ہاں، موافقت قطعیہ میں اقتضاء کہا ہے اور پھر معنی آ جائے تو، ٹھیک، موافقت قطعیہ کی نسبت علم اجمالی کو مقتضی ماننے اور معنی آ جانے کے بعد یہاں پر الف میں دو حکم فعلی کے جمع ہونے کا احتمال ہے. ایک جو حرمت والے علم اجمالی نے دیا ہوا ہے
دوسرا اباحہ والا وہ جو معنی آنے کے بعد مل گیا. تو یہاں پہ احتمال ہے کہ یہاں پہ اجتماع ضدین ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو پس اجتماع ضدین کا جس طرح قط محال ہے اس طرح احتمال بھی محال ہے. جس طرح وہاں پر آپ نے محال ہونے کی وجہ سے کہا کہ جی وہاں مقتضی نہیں علت ہے, تو آپ کو یہاں پر بھی علت ماننا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اگلی عبارت میں یہ تتمہ اس بات کا, عدم القط کی جگہ کاش یہاں پہ شیخ احتمال لگا دیتے, لیکن جے یشوش الطلب بعد. فلا یکون عدم القطع بذالک, بذالک شنو یعنی ثبوت المتناقضین یعنی اجتماع ضدین. ٹھیک, میں پہلے عبارت ٹھیک کر لوں. عبارت اصل میں یہ ہے فلا یکون احتمال اجتماع الضدین. عبارت اصل میں یہ ہے فلا یکون احتمال اجتماع الضدین موجبا لجواز الاذن فی الاقتحام. پس اجتماع ضدین کا احتمال جو کہ اس صورت میں آتا ہے کہ اب علم اجمالی کو موافقت قطعی کے لیے مقتضی معنی اور معنی آ جائے, اس صورت میں احتمال آتا ہے اجتماع ضدین کا, یہ موجب نہیں بنتا کہ آپ کسی ایک کو کسی ایک بھی طرف کو استعمال کریں, یعنی علت تامہ ہونا چاہیے. پھر فلا یکون عدم القطع, اب جو میں نے عبارت پڑھی تھی اس کو تطبیق کریں. عدم القطع یعنی اجتماع ضدین کا قطع نہ ہو اور کیا ہو, شاباش. ٹھیک ہے جی, اس لیے میں نے کہا کاش یہاں پہ احتمال لکھتے تھے, مسئلہ حل تھا. فلا یکون عدم القطع بذالک باجتماع ضدین, اجتماع ضدین کا قطع نہ ہو یعنی احتمال ہو, معہا ای مع الموافقت الاحتمالیہ, موافقت احتمالی کی صورت میں کہ جب اجتماع ضدین کا قطع تو نہیں آتا لیکن احتمال آتا ہے, تو یہ احتمال لا یکون موجبا, یہ موجب نہیں بنے گا کہ آپ ایک طرف کو استعمال کر سکیں. یہ لا یکون موجبا للاباحہ فی الطرف الواحد, لا یکون موجبا لجواز الاذن فی الاقتحام فی الطرف الواحد, بل لو صح الاذن فی المخالفت الاحتمالیہ صح فی القطعیت ایضا. اگر مخالفت احتمالی میں اجازت ہونا صحیح ہو, جو کہ آپ مانتے ہیں شیخ, آپ کہتے ہیں کہ علم اجمالی کی مخالفت احتمالی ہو سکتی ہے معنی کی صورت میں. اگر شارع کہے کہ ایک کو استعمال کر لو تو آپ نے احتمالی مخالفت تو کر لی, تو کہا جس طرح مخالفت احتمالی کی اجازت مل سکتی ہے باوجود یہ کہ اس کی اجازت سے احتمال اجتماع ضدین آتا ہے, تب بھی اگر مل سکتی ہے تو پھر دونوں اطراف کی اجازت یعنی مخالفت قطعی کی اجازت بھی مل سکتی ہے. اور مخالفت قطعی کی اجازت سے زیادہ کیا آئے گا, قطع اجتماع ضدین آئے گا, اور فرق نہیں پڑتا کہ خواہ اجتماع ضدین کا احتمال ہو یا قطع ہو, دونوں برابر ہیں. تو پس شیخ یا تو آپ یعنی خلاصہ یہ ہے, اگر فرماتے تفصیل نہیں چلے گی, تفصیل میں سے یا تو ہماری طرح مقتضی مان لیں سب جگہوں پہ, احسن تم موافقت قطعیہ کے لیے بھی مقتضی اور ترک مخالفت قطعیہ کے لیے بھی مقتضی, تسلیم یہ مان لے تو آسانی رہے گی. یا آپ دونوں کے لیے علت مانیں, چونکہ جو معنی آپ کو ترک مخالفت قطعیہ میں معنی نظر آ رہا ہے وہی معنی ہو بہو وجوب موافقت قطعیہ میں بھی ہے, وہاں پہ بھی معنی نظر آنا چاہیے. لہٰذا یہ نہیں چلے گا کہ تفصیل کریں. یا کن شجاعا اما ان تقول الا تامہ فی جمیع اما ان تقول مقتضی فی الجمیع. ارجو واضح, چونکہ نقطہ استحالہ دونوں میں ایک جیسا ہے. خوب دوبارہ دیکھیے عبارت, بل لو صح الاذن فی المخالفت الاحتمالیہ, اگر مخالفت احتمالی میں اجازت ہو یعنی یہ کہ موافقت قطعی کی نسبت مقتضی تھا اور معنی آ گیا اور معنی نے آ کر اجازت دے دی کہ آپ ایک طرف کو استعمال کر کے مخالفت احتمالی کر سکتے ہیں, اگر یہ اجازت ایک طرف کے استعمال میں ہو سکتی ہے تو صح فی القطعیہ فی المخالفت القطعیہ بارتکاب الطرفین, دونوں طرفوں کو ارتکاب کرنے کے نتیجے میں مخالفت قطعیہ میں بھی اجازت مل سکتی ہے. جس طرح سے کہ ہم قائل ہیں, ہم تو جری ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ جس طرح سے مخالفت احتمالی کی اجازت ہو سکتی ہے اور معنی روک سکتا ہے اقتضاء سے, اس طرح مخالفت قطعی کی اجازت بھی ہو سکتی ہے. خلص, یہ مطلب تمام ہوا. ففہم اشارہ ہے شیخ کی طرف سے کہ آپ نے یہ جو پورا نقطہ بیان کر دیا, ترجمانی کر دی, تو ہم قائل ہی نہیں ہیں. یہ کس نے کہا کہ میں نے یہ تفصیل اس بنیاد پر رکھی ہے کہ جی یہاں پر قطع اجتماعی نقیض عین آتا ہے اور وہاں پہ احتمال اجتماعی منو گال, یہ کس نے کہا آپ کو؟ سرے سے میں تو ملتفت ہی نہیں اس طرف.
ہم نے یہ جو وجہ بیان کیا، اشکال کیا نا شیخ کے اوپر، کس بنیاد پہ کیا ہے؟ پہلے وجہ بنائی ہے شیخ کی کہ جو شیخ نے موافقت وجوب موافقت قطعیہ کی نسبت مقتضی کہا اور مخالفت قطعیہ کے ترک کی نسبت انہوں نے شاباش انہوں نے جو ہے وہ علت تامہ کہا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر معنی تھا وہ کیا؟ قطع باجتماع ضدین. شیخ فرماتے ہیں میں سرے سے اس طرح ملتفت ہی نہیں ہوں، بلکہ ایک اور نقطہ ہے میرے پاس. وہ نقطہ یہ ہے کہ جب عبد کو قطع حاصل ہو جائے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز حرام ہے، ٹھیک، تو یہ تصور کرنا کہ شارع اجازت دے اور آ کے کہ دونوں کو استعمال کرو، ھذا عبارہ عن قبح الاذن، القبح الاذن فی المخالفت القطعیہ لامر المولا. ٹھیک ہے جی، یہ قبیح ہے کہ مولا اپنے عبد کو اپنی قطعی مخالفت کا حکم دے دے. اور جو واضح شیخ کہتے ہیں یہ نقطہ ہے میرے پاس، دو کے بارے میں احتمال ہے، یا یہ ہے نجس ہے یہ نجس ہے. مولا اتنا کر سکتا ہے اس کی سہولت کے لیے کہ بیچارہ دونوں سے بچتا پھرے گا، ایک کی اجازت دے دے، مخالفت قطعیہ کی اجازت مولا دے سکتا ہے خلص. اما دونوں کی اجازت دے دے اور کہ جی دونوں کی اجازت مل گئی ہے پی لو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع اپنے ہی طرف سے اپنے حکم واقعی کی مخالفت قطعی کروا رہا ہے. کبھی یہ ایک عقل مند مولا سے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک امر صادر کرے، اس کا علم اجمالی ہو، اور پھر اپنے ہی امر کی مخالفت قطعی کا اجازت دے. ارجواز الاولا یہ نقطہ ہے میرے پاس کہ یقبح اذن المولا فی مخالفت امرہ القطعیہ ولکن لا بأس باذن المولا فی المخالفت الاحتمالیہ. سرے سے اجتماع ضدین اور یہ میرے اس میں اس سے کوئی تعلق نہیں. فافہ میں یہ اشارہ ہے، واضح نا. تو جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں وَهُوَ الْفَرْقُ فارق، وہ جو فرق میں بیان کر رہا ہوں خود فرماتے ہیں شیخ اعظم فرماتے ہیں وہ درست ہے. اس میں موافقت احتمالی کا اذن مل سکتا ہے، وہ کبھی نہیں ہے عقل کی نظر سے رحم کرتے ہوئے کہ بیچارہ دونوں سے بچتا پھرے گا. یہ ہو سکتا ہے واقعی عرف میں دیکھیں تو اس طرح درست ہے یہ بات شیخ کی کہ وہ کہ اچھا ایک کو استعمال کرو ایک کو چھوڑ دو، ہاں، لیکن دونوں کو تم استعمال کر لو اور میری مخالفت کرو، میں یہ کبھی ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بالنسبہ الی مخالفت الاحتمالیہ مقتضی، بالنسبہ الی مخالفت القطعیہ ترک المخالفت القطعیہ الی تامہ، یہ وجہ ہے. لیکن پھر فہم میں جب یہ نقطہ بیان کیا تو شیخ اس کے اوپر جو شیخ کا نقطہ ہے اخود اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں. اخود فرماتے ہیں ایک منٹ ٹھہریں شیخ، آپ یہ بتائیے کہ آپ اجتماع حکم واقعی اور ظاہری کے قائل ہیں یا نہیں؟ اپنا مبنی بیان کیجیے کہ حکم ظاہری حکم واقعی کے ساتھ، حکم ظاہری حکم واقعی کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ شیخ فرماتے ہیں میں قائل ہوں. غور کیجیے گا، میں قائل ہوں. اب غور فرمائیے گا، کہا کہ اگر یہاں علم اجمالی نہ ہو، صرف احتمال ہو، شک ہو، شبہ بدویہ، نہیں معلوم یہاں پر یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ خمر ہے یا نہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یا ایھا الشیخ شاباش، یہاں پر مولا اصالت البراءت جاری کرواتا ہے اور کہتا ہے پی لو. تو یہاں پر احتمال تو ہے نا کہ یہ حرام ہو، احتمال کے نتیجے میں یہ گناہ آپ کے لیے حکم فعلی واقعی ثابت ہو گیا. یہاں پر شارع نے آ کر حکم فعلی اباحہ جاری کر دیا، یہاں پہ اجتماع ضدین آ جاتا ہے. کیا جواب دیتے ہو؟ کوئی تو آپ کا جواب ہے. فرماتے شیخ فرماتے ہیں میرا جواب ہے، فرماتے ہیں پس اگر آپ اس مبنا کے قائل ہیں کہ علم حکم واقعی حکم ظاہری کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے قائل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ شارع پہلے حکم واقعی کا حکم دے، اس کا علم تفصیلی نہ آئے، خواہ شک بدوی ہو یا علم اجمالی ہو، اور پھر شارع اس کے بعد جعل کرے ایک احسن حکم ظاہری تفصیلی. اسی لہٰذا شیخ آپ نے جو بیان کیا کہ شارع مخالفت قطعیہ اپنے امر کی نہیں کروا سکتا، یہ اس وقت درست ہوتا اگر آپ قائل ہوتے اجتماع حکم واقع و ظاہری کے عدم کے، جبکہ خود آپ قائل ہیں، بن نتیجہ آپ کا یہ نقطہ باطل ہے. ھذا کلہ فی الفہم. صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم.